الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کی شان اور شوکت میں دو چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے، ایک ہجرت اور ایک شہادت. ہجرت اور شہادت یہ اسلام کی شان و شوکت ہے. ہجرت بھی اور شہادت بھی یہ بڑے مرتبے کے کام ہیں اور اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں. ایک صحابی اپنے بچے، اولاد، بیوی، مال سب کچھ لٹا کر جب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے اور اپنی ہجرت کی کارگزاری سناتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھ سے میرے رشتہ داروں نے بیوی بھی چھین لی،
بچے بھی چھین لیے، مال بھی چھین لیا، اور تنے تنہا میں ہجرت کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، یا ابا سلمہ، ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کر کے آیا ہے، بڑے نفع کی تجارت کر کے آیا ہے۔ ظاہری زندگی میں مال بھی چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، اولاد بھی چلی گئی۔ دیکھنے والا جو مادیت کی نظر رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بیچارہ لٹ گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اور فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ ذی عقل و ذی شعور جس کو بنایا، وہ ذات فرما رہی ہے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کر کے آیا ہے۔ اس لیے اس نبی کے فرمان کے مطابق، اس نبی کے عمل کے مطابق ہجرت یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا عمل وہ شہادت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کی حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور پھر کیسی؟ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ایسی شہادت کہ پھر زندہ کر کے پھر قتل کیا جاؤں تیرے راستے میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، ایسی شہادت۔ آپ کے غلاموں نے بھی یہی شہادت مانگی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہم احینی سعیدا وامتنی سعیدا، اے اللہ سعادت کی زندگی دے اور سعادت کی موت دے۔ تو سعادت کی موت کیا ہے؟ یہ شہادت کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی قبر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو منتہائے نظر وسیع کر دی جاتی ہے، سارے مناظر جنت کے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے، جو جنتیوں کو، تمام جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گی، وہ شہید کو جس وقت اس کی روح تڑپ کے نکل رہی ہوتی ہے، وہ نعمت اس وقت کیا؟ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، بھئی کوئی نعمت اور تمہیں چاہیے؟ جنت مل گئی، حوریں مل گئیں، پھل مل گئے، نہریں مل گئیں، ہر چیز مل گئی، بتاؤ کیا چاہیے؟ اس وقت بھی جنتی امت کے علماء سے پوچھیں گے کہ کیا مانگیں؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اللہ کا دیدار مانگو، اللہ اپنے دیدار کی لذت عطا کر دے۔ یہ جنتیوں کو سب سے آخر میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے تو یہ جنتی مبہوت کئی سال گزر جائیں گے اللہ کا دیدار کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ شہید، اس کی روح تڑپ رہی ہوتی ہے، خون میں لت پت ہوتا ہے، ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہوتی، اللہ کریم سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کی لذت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے نا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو تکلیف نہیں ہوتی اپنے زخم کی۔ اس کی وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ہے دیدار کی لذت، دیدار کی لذت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان پہ وقت کے بادشاہ کی بیوی وہ عاشق ہو گئی، تو مصر کی عورتوں نے کہا کہ کیا کیا تو نے؟ ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا تم نے وہ غلام دیکھا نہیں ہے۔ پھر زلیخا نے کیا کیا
ان عورتوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور سب کے آگے فروٹ رکھے گئے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے سے نکال کر ان کے سامنے سے گزارا گیا، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دے کے گزارا گیا، اور مصر کی نسوانیت نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے بجائے پھلوں کے اوپر چھریاں چلانے کے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اگر ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ حسن یوسف میں اتنی محو ہوئیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یوسف تو مخلوق تھے اور ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ نسوانیت مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو رب تو خالق ہے، اس کا دیدار جب ہوتا ہے تو اس کے دیدار میں پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ شہادت اور ہجرت، یہ اسلام کے دو بڑی آبیاری کی اور اسلام کی شان و شوکت ہے۔ محرم کے حوالے سے ہم اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو اسلام کے دامن میں کوئی دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے تک ہر دن میں، ہر موقع پر کوئی دن ایسا نہیں اسلامی تاریخ میں جس کے دامن میں، اس دن کے دامن میں صحابہ کی شہادت موجود نہ ہو۔ بدر کے شہداء، احد کے شہداء، خندق کے شہداء، حنین کے شہداء، ہر دن کے اندر شہداء کی شہادت موجود ہے، اور ایسی بھی شہادت ہے کہ جس کو سید الشہداء کہتے ہیں، جس کو سید الشہداء حمزہ کہتے ہیں۔ اتنی بے رحمی سے ان کو شہید کیا گیا کہ جسم کے ٹکڑے 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 کر دیے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو 10 یا 12 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں کہا گیا جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کی معافی کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ کعبے کے پردوں میں اگر ملیں تو ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی۔ اب دیکھیے، وہ فتح مکہ کے موقع پر ایک سفیر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے چہرے پہ چادر ڈال کے آئے، اور آتے ہی چادر ہٹائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کیا وحشی ہوں۔ تو وہی ہے جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ جی ہاں میں وہی ہوں۔ فرمایا وحشی تیرا اسلام منظور ہے، قبول ہے، لیکن ایک کام کر، جب تو میری نظروں کے سامنے آئے گا تو مجھے اپنا چچا یاد آئے گا، بس میری نظروں کے سامنے نہ۔ اسلام لے آئے، رضی اللہ عنہ بن گئے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے دامن میں شہادتیں موجود ہیں، لیکن مسلمان وہ دنوں میں اور ان چیزوں پر صرف دن منانے کا اہتمام نہیں کیا کرتے، بلکہ ان لوگوں کی سیرت کو بھی دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ہم محرم میں صرف 10 محرم کو اور 9 محرم کو ان کی شہادت کا قصہ سن لیں اور اس کے بعد زندگی اپنی گزاریں۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت حسنین کریمین کی عمریں 7 اور 8 سال تھی، بچے تھے۔ کن کے زیر تربیت رہے
ادھر سیدہ کائنات آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، ایک طرف ان کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا علی المرتضیٰ، وہ کیسی انہوں نے تربیت کی ہوگی؟ کبھی ہم نے ان کی سیرت کو پڑھا کہ حسین کون تھے، حسن کون تھے، محسن کون تھے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی جب شادی کی تو کس انداز میں کی؟ وہ بیٹی کتنی تربیت یافتہ تھی، وہ کتنے اخلاق والی تھی، کتنی عبادات والی تھی، وہ کتنی زاہدہ تھی، وہ کتنی عابدہ تھی، وہ کتنی ساجدہ تھی، وہ کتنی متقیہ تھی، وہ کتنی پردے والی تھی، وہ کتنی حیا والی تھی، کہ اتنی حیا والی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیماری کے عالم میں جب آخری وقت تھا تو مجھے کہنے لگی فاطمہ میری زوجہ کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا، میرا جنازہ رات کے وقت پڑھنا۔ تو میں نے کہا فاطمہ صبح کے اجالے میں پڑھیں گے، دیہاتیوں کے لوگ بھی آ جائیں گے، بڑا جنازہ ہوگا۔ تو فاطمہ نے جو بات کہی وہ سننے کی ہے، فرمایا علی اس فاطمہ کے چہرے پر زندگی میں یا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا مرتضیٰ کی نظر پڑی ہے، میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ دنیا سے جا رہی ہو تو اس کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ تو فاطمہ کا جنازہ رات میں اٹھتا ہے۔ وہ اتنی حیا والی تھی، وہ اتنے تقوی والی تھی، وہ اتنے زہد والی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات کے وقت بیماری کے عالم میں میں بار بار اس کے بخار کے لیے اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھتا، اتنے میں مجھے اونگ آ گئی بیماری کی حالت میں۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے میں کیا دیکھتا ہوں؟ فاطمہ مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہے، فاطمہ مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ حسنین کریمین کی اماں تھی۔ ہاں، اتنی سخاوت والی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، 10 منٹ میں کیا بیان کروں، کس کس موضوع کو کس کس پہلو پہ بات کروں۔ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم چھوڑ چکے ہیں، ان ہستیوں سے لینے کی چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ان ہستیوں کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کی سخاوت، ان کے اخلاق، ان کی معاشرت، ان کی زندگی، ان کا زہد، ان کے پیغمبر کے زندگی کا تقوی، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر مر مٹنا۔ کسی نے پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہیں، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ فرمایا میرے پاس 100 اونٹ ہوتے میں سارے خیرات کر دیتی، میرے پاس 100 اونٹ ہوتے میں سارے خیرات کر دیتی۔ ایک مرتبہ گھر میں موجود ہیں، حسنین کریمین بھی گھر میں بھوکے ہیں، سائل آیا، دروازہ کھٹکایا، مجبور ہوں، سائل ہوں، ضرورت مند ہوں۔ فرمانے لگی ابھی تو میں حال تو یہ ہے کہ گھر میں میرے شہزادے بھی بھوکے ہیں، لیکن لو تم سائل ہو اور اہل بیت کے دروازے پہ آئے ہو، تمہیں ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اپنی چادر مبارک لی اور اس شخص کو دی، یہ لے جاؤ اور بازار میں بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ فرمایا فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ، شمون کے پاس، بیچ دو اس کو۔ وہ جب لے کے پہنچتا ہے سیدہ کی چادر اور پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کی چادر ہے، رحمت کائنات کے لخت جگر کی چادر ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ گھر میں بھوک کی حالت میں بچے بھی بھوکے ہیں اور سائل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی چادر بھیج دی ہے۔ وہ یہودی اس بات پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ حسنین کریمین بھی ایسے شہزادے تھے، وہ علی کے زیر تربیت تھے، وہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت تھے، وہ بھی اتنے اونچے اخلاق والے تھے۔ کیوں گئے تھے کربلا میں؟ کیوں سفر کیا تھا مدینہ سے؟ کس لیے؟
یزید وہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا کرتا تھا، بڑی داڑھی تھی، بڑی پگڑی باندھتا تھا، نماز نہیں چھوڑتا تھا، وجہ کیا تھی؟ آج دیکھیں تو صحیح، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مسلمان کی زندگی آج بھی وہ عبادات کے زور پر ہے، معاشرت، اخلاق، معیشت، اقتصاد، پیغمبر کے اخلاق یہ کہاں ہیں؟ پیغمبر کی سنتیں کہاں ہیں؟ وہ زندگی کہاں ہے؟ وہ جس حکومت کا نام لیتے ہیں وہ سیاست مدنی کہاں ہے؟ وہ ریاست مدینہ کہاں ہے؟ وہ مدینہ کی ریاست کی وہ بہاریں کہاں ہیں؟ وہ شہزادے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی گئی، آپ اپنے سینے سے لگا کے حضرت حسین کو رو رہے ہیں۔ ام سلمہ پوچھتی ہیں آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ آ کے مجھے بتا گیا کہ تیرا آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ شہادت بڑا رتبہ ہے، ان کی شہادتیں کس وجہ سے ہوئیں، کس مقصد کے لیے ہوئیں؟ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ۔ وہ حسین کا بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کا ایک واقعہ ہے، وضو کر رہے ہیں، ایک لونڈی وضو کرا رہی ہے اور گرم پانی ہے، وہ پانی کا لوٹا سیدھا آپ کے جسم پہ گر جاتا ہے، گرم گرم پانی۔ آپ کو غصہ آیا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ لونڈی آگے سے کہہ رہی ہے والکاظمین الغیظ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ فوراً غصہ کافور ہو گیا، قرآن کی آیت پڑھ دی، پھر اس نے فوراً کہا والعافین عن الناس، فرمایا غصہ تو ہو گیا لیکن معاف بھی کر دیجئے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، فرمایا جا معاف کیا۔ پھر عرض کرنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے لونڈی کو کہا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ کون تھے زین العابدین؟ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم تاریخ کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی محبتیں آپس میں کیسی تھیں۔ زین العابدین کون تھے؟ ان کی رشتہ داری باقی اصحاب پیغمبر سے کیا تھی؟ میں عرض کرتا ہوں اہل بیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور کنبہ، اس کی محبت، عظمت، احترام جو نہیں کرتا اس کا بھی ایمان کامل نہیں، اور جو پیغمبر کے اصحاب کی عزت اور احترام نہیں کرتا اس کا بھی ایمان کامل نہیں۔ ہم سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ جہاں ہم حسینی کردار اور حسینی عزم اور حسینی مشن کے قائل ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم علی کے مشن پر ہیں، ہم اہل بیت کے مشن پر ہیں، اور ادھر ہم اصحاب رسول کے مشن پر بھی ہیں۔ وہ اصحاب رسول ہم نے سب کی عزت کرنی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ سب آسمان کے ستارے ہیں، ان میں صدیق سب سے بڑا ہے۔ صداقت صدیق، صدیق وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر الامہ، اگر ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابی بکر، ایمان میں ابو بکر بڑھ جائے گا۔ وہ ہے جو پیغمبر کا سسر ہے، وہ ہے جس نے اپنی ساری مال دولت اپنا کنبہ سب پیغمبر پہ فدا کر دیا، جس کے بارے میں فرمایا اگر میں نے دنیا میں خلیل بنانا ہوتا تو میں صدیق کو اپنا خلیل بناتا، جس کے بارے میں فرمایا کہ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، جس کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے آخری ایام ہے، مصلی پیغمبر کا خالی ہے، اللہ کے حبیب کون جائے گا مصلی پہ؟ آپ نے فرمایا عائشہ اپنے باپ سے کہو
کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ کہتی ہے میرا باپ بڑے کمزور دل کا ہے، وہ آپ کا مصلی دیکھ کے خالی یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہم حضرت حسین، حضرت حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ نے فرمایا علی کا گھر دور تھا، میرا دل کرتا ہے کہ میں جب نماز کے لیے جاؤں تو فاطمہ کے گھر سے گزر کے جاؤں۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو پتا چلا کہ پیغمبر علیہ السلام ان کا گھر قریب تھا، آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے ساتھ تھا۔ وہ کنجیاں لے کے چابیاں لے کے پہنچ کے آقا آپ کے کنبے پر میری جان فدا ہے، آپ کے خاندان پر میری جان فدا ہے، آپ نے یاد فرمایا ہے، میرے لیے خوش قسمتی ہے، میں مکان صاف کر کے آ گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے وہ گھر خالی کرا کے فاطمہ کو دیا۔ صبح بھی جاتے، شام بھی جاتے، ہر وقت ہر نماز کے بعد اپنے حسنین کریمین کو دیکھا کرتے۔ ایک مرتبہ گھر میں گئے، فاطمہ سوئی ہوئی ہے اور حسن رو رہے ہیں۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، بکری کا دودھ نکالا، حسن کو پلایا، تھپکیاں دیں، وہ سو گئے۔ حسنین کریمین رو رہے ہیں، آپ گزر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ان سے ہماری محبت ایسی ہے، ہمیں محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، لائی ہوئی شریعت، آپ کی سنتیں، آپ کی زندگی کے محافظ، امت تک پہنچانے والے محافظ، وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے پہلے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کو چننے سے پہلے، ان کی زیر تربیت لانے سے پہلے، ان کی یاری میں لانے سے پہلے، ان کی صحابیت میں لانے سے پہلے ہم نے ابوبکر کے دل کا بھی امتحان لیا، عمر کے دل کا بھی امتحان لیا، عثمان کے دل کا بھی امتحان لیا، علی کے دل کا بھی امتحان لیا، طلحہ کے دل کا بھی امتحان لیا، زبیر کے دل کا بھی امتحان لیا، سعد بن ابی وقاص کے دل کا بھی امتحان لیا، ابو عبیدہ بن جراح کے دل کا بھی امتحان لیا، عبد الرحمن بن عوف کے دل کا بھی امتحان لیا، 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کا امتحان لیا، اور پھر ہم نے کیا پایا؟ ہم نے ان کو کیا دیا؟ ان کے سچے اور سچے دل ہیں، ان کے پاک دل ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ سارے کامیاب ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ قرآن اٹھا کے دیکھو، وہ ان کی صحابیت کے اوپر قرآن مہر لگاتا ہے، یہ میرے پیغمبر کی زندگی کے محافظ ہیں، میرے پیغمبر کی سنتوں کے محافظ ہیں۔ آنے والی امت، آج 1400 سال گزر گئے، میرے پیغمبر کے ابرو کا اشارہ بھی محفوظ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے کنگھی کرنے کا طریقہ بھی محفوظ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ بھی محفوظ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے قضاء حاجت کا طریقہ بھی محفوظ، آپ کی جلوت بھی محفوظ، آپ کی خلوت بھی محفوظ، آپ کی سفر کی زندگی بھی محفوظ، آپ کی حضر کی زندگی بھی محفوظ، آپ کا حج بھی محفوظ، آپ کے روزے بھی محفوظ، آپ کی زکوٰۃ بھی محفوظ، آپ کے حج کا طریقہ بھی محفوظ، آپ کے نماز کا طریقہ بھی محفوظ۔ کس نے محفوظ کیا؟ کس نے ہم تک پہنچایا؟ اس صحابہ کی جماعت نے پہنچایا۔ اگر ان پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اگر کسی کیس کے گواہ وہ مشکوک ہو جائے تو کیس ختم ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کے اولین گواہ، میرے پیغمبر کے اوپر قرآن کے اترنے کے اولین گواہ، میرے پیغمبر کی سنتوں کے اولین گواہ، وہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ کے اصحاب ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے غلام، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب رسول، آپ کی زندگی میں آپ سے محبت کرنے والے، آپ پہ جان فدا کرنے والے، ہم ان کے اوپر بھی اپنی جان فدا کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ حسنین کریمین ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ کا سارا کنبہ ہمارا سروں کا تاج ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، او ابو بکر، میرا تو ددیالی رشتہ بھی ابو بکر سے، میرا ننیالی رشتہ بھی ابو بکر سے۔ امام زین العابدین، یہ امام
امام قاسم کے آپس میں یہ مسیر لگتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہمارے لیے اہل بیت، ان کی آپس میں رشتہ داریاں، اگر ان کی آپس میں کوئی مشاجرات ہیں بھی تو گھر کے اندر سن لیجئے، اگر بڑوں کے درمیان کوئی خفگی ہو جائے، بڑوں کے درمیان کوئی کیسی بات ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا کرتا، ابو اور چچا کے درمیان لڑائی ہو جائے تو چھری لے کے چچا کے سامنے نہیں آ جایا کرتے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو، یہ تو وہ طبقہ تھا جس کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، او میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کی آنکھ سے دیکھ کے بتا دیا، میرا سنی، میرے پر ایمان لانے والا وہ ہوگا جو میرے صحابہ کی عزت اور احترام کرے گا۔ اللہ مجھے اہل بیت کی، مجھے اور آپ کو اہل بیت کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب پیغمبر کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کے جتنے غلام ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی غلامی میں وہ جتنے ہیں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، او میرے عزیزوں اور دوستو، جتنے صحابہ ہیں، جتنے اہل بیت ہیں، ہم سب ان کے قدموں میں ان کے قدموں کی دھول کو، ان کے جوتوں میں بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا